یار جنہاں دے پون جدائیاں رل جاندے نے وانگ شدائیاں، یار جنہاں دے پون جدائیاں رل جاندے نے وانگ شدائیاں، رانجھے ورگے عشق دے روگی کن پڑوا کے بن گئے جوگی، رانجھے ورگے عشق دے روگی کن پڑوا کے بن گئے جوگی، لکھ واری کرو دعا، لکھ واری کرو دعا ایک بار نہ بچھڑے، کسے دا یار نہ بچھڑے، کسے دا یار نہ بچھڑے، کسے دا السلام علیکم جی، خدیجہ محمود شاہد۔ میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے 2021، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے، اور یہ افواج پاکستان کے مجلہ ہلال میں اسی سال یعنی جنوری 2022 کے شمارے میں شائع ہوا ہے۔ دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، دکھ یہ ہے میرا یوسف و یعقوب کے خالق، وہ لوگ بھی بچھڑے جو بچھڑنے کے نہیں تھے۔ گزشتہ برس کرونا کی وبا نے بہت سے پیارے لوگوں کو ان کے پیاروں سے جدا کر دیا۔ جب 2021 کی آمد تھی تو دل کی ہر دھڑکن دعا گو تھی کہ کسی دا یار نہ بچھڑے، لیکن 2021 میں ہم سے ایسے انمول ہیرے جدا ہو گئے کہ ابھی ایک کا غم کم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے کی اطلاع آ جاتی اور دل سے آہ نکلتی کہ تم کون سے ایسے تھے کھرے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ لیکن حکم ربی کے آگے سوائے سر جھکانے کے اور کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہلال میں میرے مضامین زیادہ تر افواج پاکستان کے دلیر غازیوں اور شجیع شہیدوں کے کارناموں سے متعلق شائع ہوتے ہیں، لیکن اس بار قارئین کے ساتھ نہ جانے کیوں دل چاہا کہ ان جانے والوں کا دکھ شیئر کروں کہ جن سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی رہی، اور کچھ وہ لوگ جو اس دنیا سے جاتے ہوئے میرے وجود کا ایک حصہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں۔ میں چونکہ میڈیا سائیکالوجسٹ اور رائٹر ہوں تو میں کچھ اپنے شعبے سے ریلیٹڈ ان لوگوں کا ذکر کروں گی جن سے میرا تعلق ذاتی طور پر ہے یا ان کی تحریروں کی وجہ سے۔ سال کی شروعات میں ہی 11 جنوری کو خبر ملتی ہے کہ نصیر ترابی انتقال کر گئے۔ جی ہاں، وہی نصیر ترابی جن کی لکھی ہوئی غزل زباں زد عام ہے، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی۔ دل کو دھچکا لگا کہ یا اللہ، ابھی تو پچھلے سال کے جانے والوں کا دکھ کم نہیں ہوا اور یہ خبر مل گئی۔ بے ساختہ زبان سے انہی کا شعر نکلا، بچھڑتے وقت تو آنکھوں میں تھی ہماری غزل، غزل بھی وہ جو ہم نے ابھی سنائی نہ تھی۔ وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، وہ ہم سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی، کہ عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، عداوتیں تھیں تغافل تھا رنجشیں تھیں مگر، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑنے والے میں سب کچھ تھا بے وفائی نہ تھی، بچھڑتے وقت تو ان آنکھوں میں تھی ہماری غزل،
غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، تھی۔ واہ 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 واہ، غزل بھی وہ جو کسی کو ابھی سنائی نہ تھی، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ حال کہ دونوں میں یک دلی تھی بہت، کبھی یہ مرحلہ جیسے کہ آشنائی نہ تھی۔ واہ 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 واہ، محبتوں کا سفر اس طرح بھی گزرا تھا، شکستہ دل تھے مسافر، شکستہ پائی نہ تھی۔ واہ 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 واہ، عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ واہ واہ واہ، وہ ہم نصیر بھائی، سفر تھا مگر اس سے ہم نوائی نہ تھی، کہ دھوپ چھاؤں کا عالم رہا جدائی نہ تھی۔ مقطع عجیب ہوتی ہے راہ سخن بھی دیکھ نصیر، واہ واہ واہ، وہاں بھی آ گئے آخر جہاں رسائی نہ تھی۔ واہ واہ، مشہور رائٹر اور فلم ساز ریاض شاہد کی زوجہ اور شان شاہد کی والدہ اور ماضی کی مشہور اداکارہ نیلو بیگم، جنہوں نے فلم زرقاء میں فلسطینی لڑکی کا کردار ادا کیا اور جن کا مشہور ترین گیت تو کہ ناواقف آداب غلامی ہے ابھی، رقص زنجیر پہن کر بھی کیا جاتا ہے، نے انہیں ملک گیر شہرت بخشی۔ اور ساتھ ہی فلم 7 لاکھ کا گانا آئے موسم رنگیلے سہانے جیا نہیں مانے، اور ایسی کئی مشہور ترین فلموں کی ہیروئن 30 جنوری 2021 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ 1 مارچ 2021 کو ماضی کے نامور اور خوبرو اداکار اور لالی ووڈ کا رانجھا یعنی فلم سٹار 21 کو اطلاع ملی کہ پی ٹی وی کی پہلی اناؤنسر کنول نصیر مختصر علالت کے باعث انتقال کر گئیں۔ بچپن سے ان کا نام سنتے آئے، انہیں ٹی وی پہ دیکھتے آئے تھے، 2-3 بار ملاقات بھی ہوئی۔ انتہائی نفیس نپے تلے لہجے میں بات کرتی ہوئی، مسکراتی ہوئی شائستہ سی خاتون کنول نصیر۔ ابھی کنول نصیر کے جانے کا دکھ منانے کا موقع ہی نہ ملا کہ 26 مارچ 2021 کی صبح 4:30 بجے ایسی خبر آ گئی کہ جس نے حقیقتاً پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میرے استاد، میری ماں جیسی دوست جو میری غلطیوں پر سرزنش کرتی تو کبھی میری احمقانہ حرکتوں پر مسکرا دیتی۔ جی 26 مارچ صبح 4:30 بجے حسینہ معین کے گھر سے فون آیا کہ حسینہ آپا ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو گئی۔ میرا اور حسینہ آپا کا سن 2004 سے تعلق تھا۔ جب میں میڈیا سائیکالوجی کا تھیسس کر رہی تھی تو میری مینٹورنگ حسینہ آپا نے کی تھی، اور استاد شاگرد کا رشتہ کب دوستی میں بدلا پتہ ہی نہ چلا کہ جب تک روز حسینہ آپا سے 1 گھنٹے فون پر بات نہ ہو جاتی چین ہی نہیں آتا تھا۔ حسینہ آپا سے بہت کچھ سیکھا، ان کے ساتھ مختلف تقاریب میں جانا، ان کے پروجیکٹس میں ان کو اسسٹ کرنا، ڈرامہ اور کردار نگاری کی ورکشاپس ان کے ساتھ مختلف اداروں میں کنڈکٹ کرنا۔ سب سے مزیدار بات یہ کہ اکثر لوگ کہتے کہ جتنی تم کیجول اور لاپرواہ قسم کی ہو، حسینہ آپا اتنی ہی بردبار اور سلجھی ہوئی ہیں، تو تم دونوں ساتھ کیسے چلتے ہو؟ اب میں کیا بتاتی کہ یہ تو دلوں کے رشتے ہیں۔ اور یہی بات جب کوئی حسینہ آپا سے پوچھتا تو وہ مسکرا کر کہتی، کیا کروں، مجھے اس لاؤبالی لڑکی سے بہت پیار ہے۔ انہوں نے ایک کتاب مجھے گفٹ کی جس پر لکھا، خدیجہ کے نام جو خود کو میرا اسٹوڈنٹ کہتی ہے نہیں مگر 1000 اسٹوڈنٹس کے برابر ہے، خوش رہو۔ حسینہ معین ایک نام نہیں، ایک عہد ہے۔ حسینہ معین کا نام ہی کسی بھی ڈرامے کی کامیابی کی ضمانت ہوا کرتا تھا۔ آج کی نسل سوچ بھی نہیں سکتی کہ جب حسینہ آپا کے ڈرامے سیریل آن ایئر ہوتے تھے تو کیسے سڑکیں ویران ہو جاتی تھیں۔ ان کو جب بریسٹ کینسر کی تشخیص ہوئی اور انہوں نے مجھے بتایا تو میں رو پڑی۔ انہوں نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میں نے اپنے حصے کی خوشیاں انجوائے کی ہیں نا، تو اب اپنے حصے کے دکھ بھی تو مجھے اسی طرح ایکسیپٹ کرنے ہیں۔ میں صرف ان کی شکل دیکھتی رہ گئی کہ واقعی یہ بات وہی کہہ سکتی ہے کہ جس نے نہ صرف لکھا بلکہ اس خطرناک بیماری سے لڑتے ہوئے بھی ثابت کیا کہ عورت، تیرا نام شہسوری۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ میرا اور حسینہ آپا کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا گیا۔ جب بھی وہ کسی کانفرنس کے سلسلے میں کراچی سے باہر جاتیں، 23 مارچ کی تقریب اٹینڈ کرنے جاتیں، ہر جگہ سے ڈیلی مجھے رات کو کال کر کے دن بھر کی تفصیلات بتاتیں، تصویریں بھجواتیں۔
میں نے فیس بک پر ان کا آفیشیل پیج بنایا ہوا تھا، حسینہ موئنز آفیشیل، جس کا مقصد یہ تھا کہ حسینہ آپا اور ان کے مداحوں کے درمیان رابطے کا کوئی ذریعہ ہو۔ لاکھوں فالوورز ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے اس پیج پر۔ میں حسینہ آپا کی ساری اپڈیٹس اس پیج پر شیئر کرتی۔ حسینہ آپا اپنے ویڈیو پیغامات کے ذریعے اس پیج پر اپنی مداحوں سے باتیں کرتی۔ پیج ہے آفیشیل فیس بک پہ جو پیج بنایا ہے، یہ میری ایک شاگرد ہے ختیجہ محمود، اب ہو گیا ان کا پورا نام ختیجہ محمود شاید۔ انہوں نے یہ پیج بنایا ہے اور بڑے پیار سے بنایا ہے، اور بہت ٹیلنٹڈ لڑکی ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ لیکن آپ لوگ جو اسے پڑھتے ہیں اور داد دیتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کی بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے پڑھا اور سمجھا، اور اگر آپ اسی طرح پڑھتے رہیں گے تو نالج بڑھتی ہے، اور تو کچھ خاص بات نہیں ہے، لیکن نالج بڑھتی ہے انسان کی، اور انسان کو پہچانتا ہے، جو کہ ہمارے ملک میں اب بڑا کم ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں، صرف اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور جب میں حسینہ آپا کو ان مداحوں کے پیغامات سناتی تو وہ کہتی، خدیجہ دیکھو میں کتنی خوش قسمت ہوں، میں ذاتی طور پہ تو ان میں سے کسی کو بھی نہیں جانتی، لیکن اللہ نے مجھے اتنے سارے پیار کرنے والے لوگ دیے ہیں۔ حسینہ آپا نے 2 ویب سیریز بھی لکھی، ابھی نہیں اور دستک۔ اس کی شوٹنگ کے لیے وہ اسلام آباد وغیرہ بھی گئی۔ اسلام آباد میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے ان کو ایوان صدر میں کھانے کی دعوت بھی دی۔ بیگم سمینہ علوی حسینہ آپا کی شاگرد رہ چکی ہیں۔ وہاں حسینہ آپا کی خوب خاطر مدارات ہوئی۔ رات کو آپا نے مجھے وہاں کی تصویریں بھیجیں، پھر وہ واپس کراچی آ گئیں۔ 25 مارچ کی رات کو مجھ سے باتیں کیں اور فون پر ہم نے ملنے کا پلان بنایا، اور صبح 4:30 بجے یہ روح فرسا خبر مل گئی۔ باخدا اب بھی یہ سب کچھ شیئر کرتے ہوئے مجھ پہ جو بیت رہی ہے، میں شاید الفاظ میں بیان نہ کر سکوں۔ میری چشم تر میں بسا ہوا کوئی خواب گزرے دنوں کا ہے، اسے آ کے مجھ سے وصول کر میرا کچھ تو بوجھ اتار دے۔ ہر مہینے کی 26 تاریخ کو یہ حال ہوتا ہے کہ شام اتری تو سبھی ہجر کے گھاؤ جاگے، شام اتری تو سبھی ہجر کے گھاؤ جاگے، پرسہ دینے چلا آیا تھا تیری یاد کا دکھ۔ 2 اپریل 2021 میں معروف لوک فنکار شوکت علی ہم سے جدا ہو گئے۔ شوکت علی جو لوک گلوکاری کا ایک بڑا نام تھے، سن 65 اور 71 کی جنگ میں انہوں نے بہت ولولہ انگیز ترانے گائے، اور ساتھ ہی ان کے گائے ہوئے دوسرے گانوں نے بھی بہت دھوم مچائی ہوئی تھی۔ چھلا، کدی تے ہنس بول وے، کیوں دور دور رہندے ہو حضور میرے کولوں، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے۔ ان کے لیے ان کے ہی گائے ہوئے گانے کے الفاظ کہوں گی۔ سانو پتہ نہیں وچھوڑا کنوں کہندے نے، سانو پتہ نہیں وچھوڑا کنوں کہندے نے، اسی تے پہلی بار وچھڑے۔ 6 مئی کو زندگی سے بھرپور اداکارہ سنبل شاہد کرونا کی جنگ میں زندگی ہار گئیں۔ سنبل آپا بہت منکسر المزاج اور بذلہ سنج خاتون تھیں، لیکن 1.5 سال پہلے ان کے جوان بیٹے شیراز کی پیراگلائیڈنگ کے دوران حادثے کا شکار ہو کر زندگی گنوا بیٹھے تھے، اور اس کے بعد سنبل آپا کی زندگی بالکل ہی بدل گئی تھی۔ وہ جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھیں، چٹکلے چھوڑتی رہتی تھیں، وہ سنبل آپا کہیں کھو گئی تھیں۔ سنبل شاہد معروف اداکارہ بشریٰ انصاری اور اسماء عباس کی چھوٹی بہن تھیں۔ 9 مئی 2021 کو ایک عہد تمام ہوا۔ ماضی کی فلموں اور ٹی وی کی مقبول اداکارہ طلعت صدیقی طویل علالت کے بعد رضا الہی سے وفات پا گئیں۔ وہ معروف اداکارہ عارفہ صدیقی اور معروف رقاصہ ناہید صدیقی کی والدہ تھیں۔ 14 مئی 2021 کو اطلاع ملی کہ معروف ادیب، مزاح نگار اور انکل سرگم کے مشہور کردار کے خالق فاروق قیصر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اپنے میڈیا سائیکالوجی کے تھیسس کے سلسلے میں اکثر ان سے گفتگو رہتی، اور وہ بہترین طریقے سے کیریکٹر ڈیولپمنٹ اسی پپیٹری کی فیلڈ میں کس طرح کی جا سکتی ہے، اور کیسے ایک پیغام کو پتلیوں کے ذریعے پیش کیا جا سکتا ہے، وہ سمجھایا کرتے تھے۔ کلیاں اور پتلی تماشا ہمارے بچپن کی خوبصورت یادوں میں سے ایک یاد ہے۔ آج بھی لوگ ماسی مصیب تھے اور انکل سرگم کے کرداروں کے سحر سے باہر نہیں نکل سکے۔ 8 جون 2021 کو پاکستان کی میوزک انڈسٹری کا ایک اور ستارہ گل ہوا، فرحاد ہمایوں۔
معروف گلوکار اور موسیقار 42 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ وہ ماضی کی معروف اداکارہ نوید شہزاد کے بیٹے تھے۔ 27 جون 2021 ماضی کی مشہور صداکارہ اور اداکارہ بیگم خورشید شاہد ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئیں۔ وہ انتہائی ٹیلنٹڈ خاتون تھیں۔ موسیقی میں انہوں نے روشن آرا بیگم کی شاگردی اختیار کی تھی اور پھر ان کے ساتھ پرفارم بھی کرتی تھیں۔ لاہور سینٹر سے کئی مشہور ڈراموں میں یادگار رول کرنے والی بیگم خورشید شاہد کا سب سے مشہور ترین ڈرامہ فہمیدہ کی کہانی استانی راحت کی زبانی آج بھی لوگوں کو یاد ہے۔ وہ جب بھی کراچی آتی یا ہم لاہور جاتے تو ان سے لازمی ملاقات ہوتی تھی۔ بیگم خورشید شاہد مشہور اداکار سلمان شاہد کی والدہ تھیں۔ 1 جولائی 2021 کو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری اپنی ایک بہت باصلاحیت لکھاری سے محروم ہو گئی۔ اسما نبیل مشہور لکھاری، شاعرہ، مختلف ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کی کریٹو کنسلٹنٹ تھیں۔ انہوں نے انڈسٹری کے لیے تھوڑا مگر انتہائی جاندار لکھا کہ آج بھی ان کے لکھے ہوئے الفاظ کی گونج سنائی دیتی ہے۔ حساس طبیعت رکھنے والی خاتون جس نے معاشرے کے سنگین مسائل کو اپنے قلم کے ذریعے ٹی وی اسکرین پر اجاگر کیا اور دیکھنے والوں کو اس طرف توجہ دینے پر مجبور کیا۔ ان کا سب سے پہلا ڈرامہ خدا میرا بھی ہے۔ اس نے معاشرے کے حساس ترین موضوع کو انتہائی خوبصورتی اور باریکی سے پیش کیا، اور سن 2017 کا بلاک بسٹر سیریل خانی، جس کی بنیادی کہانی ایک رئیس زادے اور متوسط طبقے کے درمیان انصاف کے حصول کے لیے لڑے جانے والی جنگ پر تھی۔ اس ڈرامے نے مقبولیت کے ریکارڈ قائم کیے اور TRP کی حدوں کو چھوا۔ اس کے علاوہ ایسے حساس موضوعات جن پر زیادہ بات نہیں کی جاتی ان پر ڈرامے لکھے، جن میں باندی، سرخ چاندنی اور دمسا شامل ہیں، اور 2018 میں بڑی اسکرین کے لیے رومانٹک کامیڈی فلم مان جاؤ کا اسکرپٹ لکھا۔ 1 جولائی 2021 کو ہی ڈرامہ سیریل شمع اور آخری چٹان جیسے مقبول ڈراموں سے شہرت پانے والے ٹی وی کے انتہائی نفیس اداکار انور اقبال شدید علالت کے باعث انتقال کر گئے۔ انور بھائی کی وفات سے ٹی وی انڈسٹری بلا مبالغہ ایک بہترین انسان اور ایک لاجواب اداکار سے محروم ہو گئی۔ 31 جولائی 2021 کو اردو کے مشہور شاعر نقاش کاظمی انتقال کر گئے۔ مشاعروں میں ان سے اس غزل کی ہمیشہ فرمائش ہوتی تھی: میرا نصیب تو سوکھی زباں کا ساحل ہے، یہ بات اور کہ آنکھیں سمندری لاؤ، میں رزم گاہ میں تنہا ہوں عشق کی زد پر، خیام حسن میں جتنے ہیں لشکری لاؤ، کسی بھی تال پہ نقاش گاؤ امن کے گیت، جو آگ لا نہ سکو تو پیمبری لاؤ۔ 16 جولائی 2021 کو بے مثال اداکاری کا ایک اور باب بند ہو گیا۔ 1990 کی دہائی کی معروف اداکارہ نائلہ جعفری، جو ایک عرصے سے کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا تھیں، انتقال پا گئیں۔ 17 جولائی 2021 کو 80 کی دہائی کی معروف اداکارہ سلطانہ ظفر، جو اپنے مخصوص لہجے اور باوقار شخصیت کی وجہ سے کافی مشہور تھیں، امریکہ میں انتقال کر گئیں۔ ان کے مشہور ڈراموں میں شاہین، آخری چٹان اور تنہائیاں شامل۔ ماں ماں ہوتی ہے، چاہے سگی ہو یا منہ بولی۔ اس کے پیار کو نہ ناپا جا سکتا ہے اور نہ بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد ہو جانے والے خلا کو پر کیا جا سکتا ہے۔ بس دل سے یہی کراہ نکلتی ہے: مائے نی میں کنوں آکھاں درد وچھوڑے دا، کیونکہ تو میرے پاس نہیں اور میرے پاس بھی ہے، تو میرے پاس نہیں اور میرے پاس بھی ہے، یقین ہی نہیں آتا تیری جدائی کا۔ 40 برسوں تک اپنی اداکاری سے لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرتے رہنے والی بہترین شخصیت کی مالک دردانہ بٹ، جن کو میں اماں کہتی تھی، کرونا سے لڑتے اپنے چاہنے والوں کو افسردہ چھوڑ کر خالق حقیقی سے جا ملیں۔ اماں کافی عرصے تک شعبہ تعلیم سے منسلک رہیں، اس کے ساتھ ساتھ 70 کی دہائی میں اداکاری کے میدان میں قدم رکھا۔ ان کی بے ساختہ اداکاری اور چہرے کا بھولپن لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا۔ ایک بہترین اداکارہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ سب کے ساتھ پیار کرنے والی انسان تھیں۔ جو بھی ان سے ملتا ان کے ساتھ ایک اٹوٹ بندھن میں بن جاتا۔ اماں کی شخصیت میں عاجزی اور انکساری کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، اور ساتھ ہی شرارت بھی۔ بزلہ سنجی اماں پر ختم تھی۔
وہ بچوں کے ساتھ بچہ اور بڑوں کے ساتھ بزرگ بن کر ان کو اپنی شفقت کی چھاؤں میں لے لیتی تھی۔ اماں کو بے مثال اداکاری کرنے پر تمغہ امتیاز اور پرائڈ آف پرفارمنس سے بھی نوازا گیا۔ اماں بریسٹ کینسر کی پیشنٹ تھیں اور بہت بہادری سے انہوں نے اس خوفناک مرض کا مقابلہ کیا، لیکن اس ظالم کرونا نے 12 اگست 2021 کو میری اماں اور بہت سے لوگوں کی مانجی اور ڈوڈی آپا کو ہم سے چھین لیا۔ پاکستان ٹی وی اور فلم کے 70 اور 80 کے دہائی کے معروف خبرو اداکار، سپر ہٹ ڈرامہ سیریل آخری چٹان کے طاہر بن یوسف طلعت اقبال ڈیلس میں 24 ستمبر کو 2 ہفتے تک ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑتے لڑتے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی رحلت کی خبر شوبز انڈسٹری کے ساتھ ساتھ ان کے مداحوں کے لیے بھی بہت افسردہ کر دینے والی تھی۔ اب جس شخصیت کا ذکر کرنے لگی ہوں بخدا دل خون کے آنسو رو رہا ہے کہ ان کے لیے میں تھا کا لفظ کیسے لکھوں یا کیسے کہوں۔ بھائی جو بہنوں کا مان ہوتے ہیں، ایسے ہی میرا بھائی میرا مان تھا اور رہے گا، میرا بھائی میرا مان، جسے دنیا عمر شریف کے نام سے جانتی ہے، جو ایشیا کا کامیڈی کنگ کہلاتا تھا۔ رشتے دلوں کے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار خون کے رشتوں سے کہیں زیادہ مضبوط اور اٹوٹ۔ ایسا ہی رشتہ میرا عمر بھائی کے ساتھ تھا۔ عمر بھائی میرے سگے بھائی نہیں تھے، مگر وہ سگوں سے بڑھ کے تھے۔ بیٹی اور بہن کی طرح پیار اور مان دینے والا میرا شہزادہ بھائی، وہ جو تھا البیلا کروڑوں میں اکیلا، جس نے وطن عزیز کا نام اپنے فن سے دنیا کے ہر گوشے میں روشن کیا، جس کی آمد پر تالیوں اور خیر مقدمی جذبات کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو جاتا، جس کا نام سنتے ہی لبوں پر مسکراہٹ آ جاتی تھی، جس کا ایک ہی مقصد تھا کہ لوگوں کے آنسو چرا کر ان کے لبوں پر قہقہے بکھیرے۔ بطور فنکار تو ساری دنیا ان کو جانتی ہے، لیکن بطور انسان میرا بھائی کیسا تھا وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ ہر ایک کا خیال کرنے والا، جس کا دل اتنا نرم تھا کہ کسی کا بھی دکھ سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ اپنے سینئرز کا بے حد احترام اور جونیئرز کے لیے پدرانہ شفقت۔ عمر بھائی کی طبیعت پہلے بھی سیریس والی خراب ہوا کرتی تھی، لیکن ہر بار وہ اپنی ول پاور سے بیماری کو شکست دے دیتے تھے۔ لیکن پچھلے سال 17 فروری کو ان کی پیاری بیٹی ہیرا کے انتقال کے بعد بھائی آہستہ آہستہ اندر سے ٹوٹنے لگے تھے، لیکن وہ اپنا دکھ کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے۔ اس بار جب ان کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو میں اپنے شوہر کے ساتھ بھائی کو دیکھنے ہسپتال گئی۔ اس وقت بھی بھائی نے مجھے کہا بس دعا کرو۔ میں نے کہا بھائی میں اللہ سے بھیک مانگتی ہوں کہ میرے بھائی کی زندگی میں صحت اور خوشیاں لوٹا دے۔ میری امی سے عمر بھائی بہت پیار کرتے تھے اور امی نے بھی ان کو بیٹا بنایا ہوا تھا۔ عمر بھائی نے پھر کہا اماں جی سے بھی کہنا کہ عمر نے کہا ہے دعا ضرور کریں۔ ہم نے کہا کہ اللہ بہترین کرنے والا ہے، انشاءاللہ آپ خیریت سے جلدی واپس آئیں گے۔ پھر کچھ دن کے بعد عمر بھائی علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گئے۔ ہر سانس ان کے لیے دعا بن کے نکلتی رہی کہ اے رب دو جہاں میرے بھائی کو صحت و سلامتی کے ساتھ واپس لے آنا۔ اور 2 اکتوبر 2021 کو خبر ملی کہ میرا بھائی اپنی ساری دنیاوی تکلیفات یہیں چھوڑ کر اپنے رب کے حضور پیش ہو گیا ہے۔ پورے ملک میں سوگواری کی لہر دوڑ گئی تھی، ہر چینل پر بریکنگ نیوز چل رہی تھی، سوشل میڈیا خبروں سے بھر چکا تھا۔ سب کو ہنسانے والا آج سب کو رلا کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ 4 دن بعد بھائی کا جسد خاکی جرمنی سے سبز ہلالی پرچم میں لپٹا ہوا آیا۔ وہ شخص جس نے ہمیشہ پاکستان کی بات کی، جس کے ہر ڈرامے میں پاکستان سے محبت کا پیغام ہوتا تھا، آج پاکستان نے بھی اپنے اس بیٹے کو اسی محبت سے نوازا، اپنے پرچم میں لپٹا لیا۔ عمر بھائی اہل بیت اور اولیاء کرام کے بہت زیادہ عقیدت مند تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفنایا جائے۔ جس دن بھائی کا جنازہ تھا اس دن بھائی کے گھر کے باہر تل دھرنے کی جگہ نہ تھی۔ سبھی اپنے دلوں کے شہنشاہ کے سفر آخرت میں شامل ہونے کے لیے موجود تھے۔ گھر کے اندر لاؤنج میں ہی بھائی کا جسد خاکی رکھا ہوا تھا، پرچم میں لپٹا ہوا، اور بھائی کا چہرہ کافن باکس سے نظر آ رہا تھا۔ باخدا ان کے چہرے پر اتنا سکون تھا کہ جیسے کوئی تھکا ماندہ انسان اپنی ساری تھکن اتار کر سکون کی نیند سو رہا ہو۔ تھک کر یوں ہی پل بھر کے لیے آنکھ لگی تھی
سو کر ہی نہ اٹھیں گے ارادہ تو نہیں تھا. اور پھر جب جنازہ اٹھنے لگا تو میرے روتے ہوئے دل نے چیخ کر کہا نگر ہو جائے گا ویران سارا, اسے روکو وہ ہجرت کر رہا ہے. سارے پاکستان نے ظرافت کے بادشاہ کو بادشاہوں کی طرح رخصت کیا اسی پروٹوکول کے ساتھ. سارے کراچی کے لوگ امڈ آئے تھے. تمام مذہبی تنظیمیں, انسانیت کی خدمت کرنے والی تنظیموں کے کیمپ لگے ہوئے تھے. پوری سندھ گورنمنٹ کے نمائندے موجود تھے, تمام سیاسی پارٹیوں کے ارکان. حکومتی سطح پر ایک طرح سے اسٹیٹ فیونرل تھا میرے بھائی کا. ہر آنکھ اشک بار تھی اور ہر دل سوگوار. اور عمر بھائی کی خواہش کے مطابق ان کو حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے احاطے میں دفن کر دیا گیا. ابھی عمر بھائی کا غم بالکل تازہ تھا کہ 10 اکتوبر 2021 کو دل چیر دینے والی خبر ملی کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہ جنہوں نے پاکستان کو ایٹامک پاور بنا کر اس کا دفاع ناقابل تسخیر کر دیا تھا, وہ مادر وطن سے اپنی محبت کا قرض چکا کر رب تعالیٰ کے پاس چلے گئے ہیں. ذہن معاف ہو رہا تھا کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. میرے ذہن میں 28 مئی کا نعرہ تکبیر اللہ اکبر گونجنے لگا کہ جب پاکستان اللہ کے فضل اور ڈاکٹر قدیر خان اور ان کی ٹیم کی روز و شب کی محنت کے بعد دنیا کے نقشے پر پہلا ایٹمی ملک بن کر ابھرا. یہ قوم ہمیشہ آپ کی مقروض رہے گی ڈاکٹر خان. سوچتی ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے, سوچتی ہوں کہ ڈھلیں گے یہ اندھیرے کیسے. لوگ رخصت ہوئے اور لوگ بھی کیسے کیسے. معروف کالم نگار شاعر استاد ڈاکٹر اجمل نیازی سے کون واقف نہیں ہوگا. مجھ سمیت دنیا بھر میں ان کی تحریر اور شاعری کے مداح موجود ہیں. تحریر اور شاعری تو اپنی جگہ, ان کی شخصیت میں جو سحر تھا وہ انسان کو جکڑ لیتا تھا. سرخ و سفید رنگت, سر پر پگ. مجھے آج بھی یاد ہے کہ سن 2016 میں ہلال کے اپریل کے شمارے میں میں نے معین اختر کی برسی پر ایک آرٹیکل لکھا تھا. ہلال کے ایڈیٹر محترم یوسف عالمگیرن صاحب نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر اجمل نیازی آپ کے آرٹیکل کی بہت تعریف کر رہے تھے, ان کو بہت اچھا لگا. اور وہ پورا دن میں ایک عجیب سی سرشاری میں رہی کہ جس قداور شخصیت کی ایک دنیا مداح ہو وہ آپ کی ایک چھوٹی سی کاوش کی تعریف کرے, تو اس سے خوشی کی انتہا الفاظ میں تو بیان نہیں ہو سکتی. 18 اکتوبر ڈاکٹر اجمل نیازی اس جہان فانی سے پردہ کر کے لافانی جہان میں سفر پہ چلے گئے. ڈاکٹر اجمل نیازی بے شک اب اس دنیا میں نہیں ہیں, لیکن ان کی تحریریں, ان کی شاعری ان کو ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رکھے گی, کیونکہ ایک شخص جزیرہ رازوں کا اور ہم سب اس میں رہتے ہیں. 15 نومبر 2021 کا دن اپنے ساتھ یہ خبر لایا کہ وکھری ٹائپ منفرد لہجے کے ٹی وی اور تھیٹر کے سینئر اداکار سہیل اصغر انتقال کر گئے ہیں. 1.5 برس قبل ان کی آنت کی سرجری ہوئی تھی. کچھ عرصے پہلے ان کی طبیعت زیادہ خراب ہو گئی. فون پر ان سے بات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کمزوری بہت فیل کرتا ہوں. تو میں نے کہا سر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے گا, آپ تو ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہیں. اور واقعی اصغر ندیم سید صاحب کے ٹی وی سیریل خواہش کے رولیا اور چاند گرہن کے جہانیاں شاہ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے. تمہیں پتا ہے ہم بندے ہیں ذری وکھری ٹائپ. جاتے جاتے دے جاتے ہیں گہرے روگ سنہرے لوگ. اور سال کے آخر میں مشہور شاعر سرفراز شاہد بھی ہم کو چھوڑ کے چلے گئے. رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ نیا سال ہم سب کے لیے خوشیوں کی خبریں لے کر آئے. کسی کا کوئی پیارا اس سے جدا نہ ہو, کسی کی آنکھ میں کوئی آنسو نہ آئے, اور خدا کرے کہ میرے عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین ثم آمین.